ہم مسلمان صرف وراثتاً ہیں، صرف نسلاً ہیں۔ ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ مسلمان والدین کے ہاں پیدا ہو گئے، لیکن یہ کہ ہم نے شعور کے ساتھ اپنے ایک کانشس اور شعوری فیصلے کے طور پر اسلام کو قبول نہیں کیا۔ اور ایمان اگر ہم اپنے دلوں میں جھانکیں تو محسوس ہوگا کہ وہ صرف ایک ڈوگما ہے، ایک عقیدہ ہے، موروثی عقیدہ۔ اس ایمان کی ریئلائزیشن، اس کا شعور، وہ در حقیقت ہمیں حاصل نہیں ہے، جس کا نام یقین کہا جائے گا، جس کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فقوری۔ وہ یقین جب تک نہ ہو اس وقت تک اسلام پر عمل نہیں ہو سکتا۔ تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ محض اس نعرے کی بنیاد پر کہ ہم مسلمان ہیں، پاکستان میں اگر 95%، 96% لوگ مسلمان ہیں تو یہاں اسلام آنا چاہیے۔ یہ دلیل تو صحیح ہے، لیکن اس دلیل سے اسلام آئے گا کبھی نہیں۔ اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز یہ کہ خاص طور پر جو پڑھا لکھا طبقہ، اور پڑھے لکھے سے میری مراد ہے جدید تعلیم یافتہ طبقہ، اس لیے کہ ہمارے ہاں تعلیم کے دو نظام چل رہے ہیں۔ ایک قدیم ہمارا دینی نظام تعلیم ہے، ایک تو اس سے لوگ فارغ التحصیل ہوتے ہیں، وہ بھی پڑھے لکھے ہیں یقیناً، اور دوسرے نظام کے مقابلے میں زیادہ پڑھے لکھے ہیں۔ لیکن میں جس طبقے کا ذکر کر رہا ہوں کہ معاشرے میں جس کو کہ اصل فیصلہ کن حیثیت حاصل ہو چکی ہے، وہ تو جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہے، اس لیے کہ پورے ملک کی باغڈور اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس جدید تعلیم یافتہ طبقے کے اندر تجدید ایمان کو اثر نو مستحکم کرنے کی ایک تحریک برپا کی۔ پہلے تو یہ چیز جو ہے وہ ضروری ہے، اس لیے کہ بہت صحیح کہا جس نے کہا کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ ہم نے برٹرینڈ رسل کو پڑھا ہے، ہم نے ڈاروین کو پڑھا ہے، ہم نے فرائڈ کو پڑھا ہے، ہم نے مارکس کو پڑھا ہے، تو ایمان کہاں سے آ جائے؟ ان نظریات نے ہمارے ذہنوں میں تصادم پیدا کیا ہوا، کانفلکٹ ہے، تضادات ہے، ہم کچھ مانتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ایمان کی حقیقت ہمیں حاصل نہیں۔ اس کے لیے خصوصاً جدید تعلیم یافتہ طبقے میں تجدید ایمان کی ایک تحریک۔ اب ظاہر بات ہے کہ تجدید ایمان کے لیے ہمارے پاس سورس کیا ہے، ایمان کہاں سے ملے گا؟ میں تفصیل کے ساتھ بھی انشاءاللہ ان ایام میں کسی موقع پر عرض کروں گا، اس وقت اجمالاً صرف کیونکہ عرض کر رہا ہوں۔ تو میں جس نتیجے پر پہنچا وہ یہ کہ منبع ایمان اور سرچشمہ یقین قرآن حکیم۔ مولانا ظفر علی خان کا بڑا پیارا شعر ہے، سادہ سا شعر ہے، لیکن بڑی عظیم حقیقت کو لیے ہوئے کہ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سیپار۔ قرآن وہ نور ہے کہ جو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ اندھیرے کون سے ہیں؟ کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، الحاد کا اندھیرا، مادہ پرستی کا اندھیرا، یہ تمام اندھیرے ہیں۔ سورہ حدید میں فرمایا گیا هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور وان اللہ بکم لرؤوف رحیم۔ وہی ہے اللہ جو اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات بینات نازل فرما رہا ہے تاکہ وہ ان کے ذریعے سے تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے۔ تو یہ جو ظلمات ہیں، کفر اور شرک اور الحاد اور مادہ پرستی، ان کے اندھیروں سے نکالنے والی کوئی چیز ہے تو وہ قرآن مجید کا نور۔ تو پہلا فیصلہ میرا یہ ہوا کہ مجھے اپنی توانائیاں، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں جو بھی اللہ نے عطا فرمائی ہیں، ظاہر بات ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو بھی صلاحیتیں اسے عطا فرمائی ہیں اسی کے مطابق مکلف ٹھہرایا۔ جس میں جتنی استعداد ہے اتنا ہی وہ ذمہ دار ہے، اتنا ہی جواب دہ ہوگا۔ زیادہ استعداد ہے زیادہ جواب دہی ہوگی، کم استعداد ہے کم محاسبہ ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ تو بہرحال جو بھی کچھ تھوڑی بہت حقیر سی جو بھی صلاحیت ہے، استعداد ہے، اس کا اولین مصرف ہوگا وہ جو میں نے کل حدیث نبوی کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ذو النورین وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں
جو قرآن سیکھے اور سکھائے، قرآن کا علم حاصل کریں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ تو پہلی بات میں نے یہ طے کی، کون شخص چاہے گا کہ وہ اچھے سے اچھے کیریئر کو اڈاپٹ نہ کرے؟ ہر شخص یہی چاہتا ہے بہتر سے بہتر کیریئر اسے ملے۔ لہذا جب سب سے بہتر کیریئر یہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور یہ کس کا فرمان ہے؟ الصادق المصدوق، جو سچے ہیں، جن کی سچائی کی گواہی اللہ نے دی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بہترین کیریئر یہ ہے، تو میں نے طے کیا کہ جہاں تک طبابت کا معاملہ ہے، میڈیکل پروفیشن ہے، مجھ سے کہیں زیادہ ماہر اطباء اور معالج موجود ہیں۔ یہ کام ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی کمی واقع ہو جائے گی اگر میں نے اپنی توانائیوں میں اب میں نے اللہ کی اس کتاب کے لیے وقت نکالنا شروع کر دیا۔ تو بہتر سے بہتر معالجین موجود ہیں، مجھ سے بہت بہتر، بہت اعلیٰ کوالیفائڈ لوگ۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس دور میں ایک خلیج جو پیدا ہو چکی ہے ہمارے معاشرے میں، کہ ایک طرف رجال دین ہے جو دینی درسگاہوں سے پڑھ کر نکلتے ہیں، ایک طرف جدید یونیورسٹیوں سے اور کالجز سے پڑھ کر لوگ نکلتے ہیں، ان دونوں کے مابین کمیونیکیشن نہیں ہے۔ علماء علم کے پہاڑ ہیں، لیکن جدید تعلیم یافتہ لوگوں سے ان کے ذہنی سطح پر گفتگو نہیں کر سکتے۔ وہ اپنی اصطلاحات میں کلام کرتے ہیں، اور وہ اصطلاحات جو ہے جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے چونکہ علم میں نہیں ہے، لہذا ان تک وہ بات پہنچتی ہے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے تربیلا ڈیم ہے، منگلا ڈیم ہے، کتنا پانی ہے، لیکن وہ پانی بیکار ہے جب تک کہ وہ ڈسٹریبیوشن چینل جو ہے پانی کی تقسیم کے لیے نہروں کا جو نظام ہے، جب تک کہ وہ نہروں سے ہو کر راجباہوں سے ہو کر زمین پر پانی نہیں پہنچے گا، تربیلا ڈیم میں کھڑا ہوا وہ پانی کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ تو اس وقت صورت یہ ہو چکی ہے کہ علماء کرام علم کے ڈیم ہیں، بہت بڑے بڑے ڈیم، ان کے پاس وہ تمام علوم موجود ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول، اور پھر ہماری فقہ، اس کا سارا علم موجود ہے، لیکن وہ جو ڈسٹریبیوشن چینلز کا کام ہے وہ نہیں ہو پا رہا، ایک گیپ آف کمیونیکیشن ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی صلاحیت ایسی عطا فرمائی ہے، چونکہ میں ان میں سے ہوں، جدید تعلیم یافتہ ماحول سے نکلا ہوں، میں ان کی اصطلاحات سے واقف ہوں، میں ان کے ذہنی اشکالات سے واقف ہوں، میں جانتا ہوں ان کا ذہن کہاں رکتا ہے، کس بات کا جواب چاہتا ہے، کس مسئلے کا حل چاہتا ہے۔ اس مسئلے کا جواب اگر ایک فتوے کی شکل میں دیا جائے وہ قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ سمجھایا نہ جائے، ان کی بولی میں، ان کی زبان میں، ان کی ٹرمینالوجی میں، ان کی اصطلاحات میں جب تک بات نہیں کی جائے گی، ابلاغ کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اور یہ اللہ نے اگر مجھے صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں، تو ہر چیز کو تج کر مجھے اسی کام میں لگ جانا۔ دوسری بات جو مجھے ضروری محسوس ہوئی وہ یہ کہ ہمارے ہاں جو لوگ دیندار ہیں ان لوگوں میں بھی ایک بہت بڑی کمی ہے، وہ یہ کہ فرائض دینی کا ایک جامع تصور ان کے سامنے نہیں۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے، 5 وقتہ نماز ادا کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، وہ جون کے روزے ہو، جولائی کے روزے وہ رکھیں گے، وہ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ فرض ہے، وہ ادا کریں گے، لیکن اس سے آگے تصور کہ دین یہ چاہتا ہے کہ اسے غالب کیا جائے، اسے قائم کیا جائے، اسے نافذ کیا جائے، اسے ایک نظام زندگی کی حیثیت سے بالفعل برپا کیا جائے۔ دین اپنا غلبہ چاہتا ہے، دین صرف عبادات پر قانے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مسجد میں تو اللہ تعالیٰ کو مان لیا جائے کہ سب سے بڑی قوت وہ ہے، لیکن پارلیمنٹ میں اس کو داخل بھی نہ ہونے دیا جائے۔ یہاں اللہ کی بات نہیں چلے گی، یہاں رسول کی بات نہیں چلے گی۔ یہ بات اگر ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے دین کا ایک بڑا محدود سا تصور اپنے سامنے رکھا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جن لوگوں کے اندر وہ مذہبی جذبہ موجود ہے انہیں یہ بتایا جائے کہ دین کے اصل تقاضے کیا ہیں، دین چاہتا کیا ہے۔ کیا ذمہ داریاں صرف نماز روزہ ادا کر کے پوری ہو جاتی ہیں، یا یہ کہ اس سے بیونڈ، اس سے ماوراء بھی دین کا کوئی تقاضا ہے، اس کا مطالبہ ہے۔ اب اگر یہ چیز میں اپنی تقریر، اپنی تصنیف کے ذریعے لوگوں کے سامنے رکھوں تو اس کا وہ وزن نہیں ہوگا، لیکن اگر قرآن حکیم کے حوالے سے رکھوں کہ یہ ہے قرآن جو تم سے یہ چاہتا ہے، یہ ہے قرآن جس نے کہ تمہاری فرائض کا یہ تصور دیا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ چونکہ ان کا تصور محدود ہو گیا ہے، لہذا وہ اس وقت ان کی ایکٹیویٹی محدود ہے،
ان کا عمل بھی محدود ہے. اگر ان کا تصور فرائض دینی وسیع ہو جائے گا تو یقیناً پھر وہ اس کے مطابق کچھ نہ کچھ سرگرم عمل ہوں گے، اپنے فرائض کو ادا کرنے کے لیے کمر کس لیں گے. یہ دو تقاضے ہیں جن کے تحت پھر میں نے مطالعہ قرآن حکیم کا ایک منتخب نصاب مرتب کیا. پورے قرآن کو، اصل میں تو قرآن تو وہی ہے، سورہ فاتحہ